ہمیں کسی دوسرے کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے. جو حالات چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی سیاسی پارٹی ان کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، نہ کوئی سیاسی لیڈر سامنے آ رہا ہے. ہمیں جو کچھ کرنا ہے اپنے قوت بازو اور اپنے قوت ایمانی کی بنیاد پر کرنا ہے. اس لیے اپنے اعمال کو اور اخلاق کو درست کریں، دل کے اندر ہمت پیدا کریں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالات کی بنا پر جو دل میں کمزوری آ رہی ہے، خوف بیٹھا ہوا ہے، دہشت کے شکار ہے، یہ ہمارے دور کرنے سے کیسے دور ہوگی؟ میرے بھائیوں، اس موقع پر ایک اور حدیث یاد آئی کہ یہ جہاں سے جس راستے سے یہ کمزوری آئی اس راستے سے اس کو دور کیا جائے گا. ایک حدیث ہے جو پہلے بھی آپ سن چکے ہوں گے اور آج کے حالات پر وہ بالکل صادق آ رہی ہے، بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، وہ وقت آئے گا جب دنیا کی ساری قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دے گی جس طرح دسترخوان پہ کھانا کھانے والی جماعت ایک دوسرے ساتھی کو بلاتی ہے، آؤ یہ ڈش بہت لذیذ ہے، یہ سالن بہت عمدہ ہے، ذرا یہ لے لیں. اس طریقے سے تم لقمہ تر بنو گے اور ساری قومیں تمہارے خلاف متحد ہو کر تمہیں ختم کرنے کی کوشش کریں گی. جس وقت یہ پیشین گوئی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی شوکت تھی، قوت تھی، دبدبا تھا. 1 مہینے کے فاصلے تک ان کا روپ پہنچا ہوا تھا. کہنے لگے حیرت سے، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، کیا اس وقت یا رسول اللہ ہم لوگ تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہوں گے، بہت قلیل ہوں گے؟ آج فرما بل انتم یومئذ کثیرون، نہیں، تم لوگ اس وقت تعداد میں بہت ہو گے، بڑی تعداد ہوگی تمہاری. ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت وہ ہوگی جو سیلاب کے زمانے میں پانی کی سطح پر بہنے والے کوڑے کرکٹ اور جھاڑ جھنکار کی ہوتی ہے. اتنی مقدار ہوتی ہے کہ پانی کی پوری سطح اس کے اندر چھپ جاتی ہے، لیکن نہ ان کی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے، نہ ان کے اندر کوئی طاقت ہوتی ہے. وہ بہاؤ سے اپنے کو روک نہیں سکتے، وہ اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتے. پانی کا بہاؤ جدھر بہائے لیے جا رہا ہے، بہتے چلے جا رہے ہیں. کہیں کوئی چیز آئی تو ٹکرا گئے، نشے بایا تو نیچے گر گئے. اسی طریقے سے تمہاری حیثیت ہو جائے گی کہ تعداد میں بہت ہوگے، لیکن سیلاب کے اندر جو پانی کی سطح پر بہنے والا کوڑا کرکٹ ہوتا وہی حیثیت ہو جائے گی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں، سنیے غور سے سنیے جو حالات سے وہ کہاں سے آئے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں کمزوری پیدا کر دیں گے. کہاں سے فیصلہ ہو رہا ہے؟ اوپر سے ہو رہا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیں گے، تمہارا خوف ختم کر دیں گے اور تمہارے دلوں میں بزدلی پیدا کر دیں گے. صحابہ نے پوچھا کہ یہ بزدلی کہاں سے آئے گی، کیوں آئے گی، کس وجہ سے آئے گی؟ آگے فرمایا 2 سبب ہوگا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت. یہ 2 اسباب ہیں جو بزدلی لانے والے ہیں، دل میں کمزوری پیدا کرنے والے ہیں. ظاہر بات ہے کہ جو اسباب دل میں کمزوری اور بزدلی لانے والے ہیں ان کا علاج یہ کہ ان کو ختم کیا جائے، ان کو ہٹایا جائے. اسی کو میں نے کہا کہ 2 کام کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ کراہیت الموت جس کو کہتے ہیں، موت سے ڈرنا، دہشت زدہ ہو کر بیٹھنا، کیا ہوگا کیا ہوگا. ارے جو مقدر میں لکھا ہے ہو کر رہے گا، اور جس وقت لکھا ہے اسی وقت میں ہوگا. لیکن اس خوف سے ہم اپنی روح کو فنا کیے ہوئے ہوں، ہاتھ پیر پھلا کر بیٹھ جائے، یہ مومن کا کام نہیں ہے. فرمایا موت کی کراہیت تو دل سے نکالو، موت کا خوف دل سے نکالو. اور فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت. دنیا کی محبت کیا ہے؟ دنیا کی محبت یہی ہے کہ نیند ہمیں پیاری ہے، نماز پیاری نہیں ہے. سود ہم لیں گے، جھوٹ ہم بولیں گے، بے ایمانی ہم کریں گے، وعدہ خلافی ہم کریں گے، خیانت ہم کریں گے، وارثوں کا حق ہم ماریں گے، پڑوسیوں کو تکلیف ہم پہنچائیں گے، بے ایمانی ہم کریں گے. کیوں؟
4 پیسے کی خاطر، تھوڑی سی لذت اور تھوڑی سی راحت کی خاطر، یہی حب الدنیا۔ وَإِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَإِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا۔ اور حافظ نہیں ہو سکتا آیت کی تلاوت میں کچھ چھوٹ گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہاری تجارت جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں ہر وقت خوف رہتا ہے، تمہارے مال جو تم نے سمیٹ کر رکھے ہیں، یہ تمہارے مکانات جو تم کو بہت پسند ہے، یہ تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہو جائیں اور اللہ کے راستے میں جہاد سے قربانی دینے سے زیادہ تم کو پیارے ہو جائیں تو انتظار کرو حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں، کھلی ہوئی ہے۔